کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک جنت کہہ سکتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، جنت رسول اللہ کی، اللہ مالک بنانے والا، پھر ہم کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہم مالک بنائیں گے اس کو جو متقی ہوگا۔ کیا حضور سے بڑھ کر کوئی متقی ہے؟ جو بھی جنت میں داخل ہوگا حضور کے صدقے میں داخل ہوگا۔ یہ آیت کئی معنی کا احتمال رکھتی ہے اور ہر احتمال حجت ہوا کرتا ہے۔ کئی احتمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی احتمال حجت نہیں ہے، یہ مسلمہ قاعدہ ہے اصول تفسیر کا۔ جنت کا مالک اللہ، اور اللہ جو ہے وہ جنت کا مالک بندوں کو بنا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے مجازی نسبت، اگر حضور مالک ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر اللہ کے دیے سے مالک ہیں۔ حضور مالک ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں بھی آپ کے تصرفات ہیں، آپ کے اختیارات ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، وضو کروایا، حضور نے فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایسا سوال وہی کر سکتا ہے جو مجاز ہو، کچھ دینے کا اختیار رکھتا ہو، اور انہوں نے بھی کیا مانگا؟ جنت میں حضور کا پڑوس، مرافقتک فی الجنہ۔ یہ تو صحابہ کرام کا غم حیات کا سب سے بڑا حصہ تھا کہ دنیا میں حضور کی زیارت کر رہے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ والا جو واقعہ ہے وہ غم یہی تو تھا ان کو کہ جنت میں آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ کیا ہوگا؟ حضور نے کیا فرمایا کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، بالکل۔ حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جس کو اختیار ہو، جس کے پاس اختیار ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اشرف مبشرہ کی جو حدیث ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، اور سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ جنتی۔